بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اور اپنا جو پچھلا ہم سبق شروع کیا تھا اچھی زمیں خوش رہو، اس کا آج ہم آخری حصہ پڑھیں گے اپنے درس نمبر 26 میں، صفحہ نمبر 36 پر۔ یہ تھوڑا کہانی بڑی ہے بچوں، تو ہمارے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آرام سے آئے اور آپ گھر میں بھی آرام سے اس کو پڑھ سکیں۔ تو آج ہم اس کا آخری حصہ پڑھیں گے، چلیں پڑھائی کرتے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی کسر رہ جائے تو لوگ اپنی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور سائیکلوں پر لگے ہارن کے شور سے بھی ماحول آلودہ کر دیتے ہیں۔ پہلے کیا کیا تھا بچوں؟ ہم نے پہلے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ پہلے درس میں کہ کچھ بچوں نے ایک خالی پلاٹ پر کچرا جمع کر کے کچرا جلانے لگے۔ جب کچرے کو آگ کی ضرورت ہوئی تو درخت کی جو ہے شاخیں توڑ کر اس پہ جلانے کے لیے استعمال کی گئیں۔ پھر عادل کو جو ہے ایک نیند میں، خواب میں ایک کسی گول چیز کے رونے کی آواز، سسکیاں سنائی دی۔ جب اس نے پوچھا کہ وہ کون تھی تو اس نے کہا کہ وہ زمین ہے اور وہ رو رہی ہے۔ تو عادل نے پوچھا وہ کیوں رو رہی ہے بھئی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ لوگ مجھے آلودہ کر رہے ہیں، مجھ پہ کوڑا پھینک دیتے ہیں، مجھ پہ پڑا کوڑا جو ہے جلا دیتے ہیں، اور درخت کی جو ہے، درخت ہماری آب و ہوا کو اور ماحول کو آلودہ سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ وہ بھی توڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو کسر رہ جاتی ہے، جو اس کے بعد کچھ بچ جاتا ہے، تو اپنی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور سائیکلوں پر لگے ہارن سے شور سے ماحول کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ اس شور کا کانوں اور دماغوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر مجھے تباہ کر رہی ہیں اور میری خوبصورتی ختم کر رہی ہیں، زمین نے دکھ بھری آواز میں کہا۔ جب گاڑیوں، موٹر سائیکلوں کا جو شور ہوتا ہے اور اس کی جو سائرن کی آواز ہوتی ہے، ہارن کی جو، تو وہ ہمارے دل اور کانوں اور دماغ پر بہت برا اثر کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اس سے بیمار بھی ہو جاتے ہیں، طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور وہ شور جو ہے ہمارے ماحول کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں سے کیا ہو رہا ہے کہ زمین کی ہماری خوبصورتی ختم ہو رہی ہے۔ عادل زمین کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، اچھی زمین، رو مت، ہمیں معاف کر دو، اب ہم تمہیں گندا نہیں کریں گے۔ پھر اس نے زمین سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ زمین کو صاف رکھیں گے اور گندا نہیں کریں گے۔ اچانک عادل کی آنکھ کھل گئی، صبح ہو چکی تھی۔ اسے خواب یاد آیا۔ عادل بہت دیر سوچتا رہا اور بالآخر ایک منصوبہ بنا کر بستر سے اٹھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی سائیکل کا ہارن اتارا، پھر اپنے دوستوں کے پاس چل دیا اور انہیں اپنا خواب سنایا۔ سب دوستوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مل کر پلاٹ میں جلا ہوا کوڑے دان میں ڈالا، پھر پیسے ملا کر کچھ پودے خریدے اور خالی پلاٹ میں لگا دیے۔ عادل نے بڑھ چڑھ کر ہر کام میں حصہ لیا۔ سارا کام کرنے کے بعد عادل نے کہا، اچھی زمیں، اب تو خوش ہو جاؤ۔ عادل کی بات پر سب دوست ہنس پڑے۔ پیارے بچوں، ہماری زمین ہمارا گھر ہے، اور بھلا اپنا گھر کون گندا کرتا ہے؟ تو بچوں، اس سبق میں ہمیں سبق ہے کہ ہمیں اپنی زمین کو گندا نہیں کرنا چاہیے اور صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ کوڑا جو ہے کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے اور پودے لگانے چاہیے، اور جو شور والے ہارن یا ہمارے سائیکلوں میں یا موٹر سائیکل میں اگر ضرورت ہو تو بجائیں، زیادہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے ہمیں اس کو نہیں بجانا چاہیے۔ اس سے ہماری زمین خوش رہے گی اور ہم بھی صحت مند رہیں گے، کیونکہ زمین ہمارا گھر ہے۔ اور آپ بچوں اپنا گھر تو گندا نہیں کرتے، تو پھر ہم اپنی زمین کو کیوں گندا کرتے ہیں؟ تو بچوں، آئندہ سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زمین کو گندا نہیں کریں گے اور عادل کی طرح اپنی زمین کی صفائی کا خیال رکھیں گے اور اپنی زمین کو خوش رکھیں گے۔ تو بچوں، اگلے درس میں ہم پھر حاضر ہوں۔